7 مئی 2025 کی صبح جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے دنیا بھر کے عسکری ماہرین، تجزیہ نگاروں اور حکومتوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ بھارتی فضائیہ کے جدید ترین رافیل طیارے سے داغا گیا ایک اسکالپ کروز میزائل، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شاہکار، ریڈار سے بچ نکلنے والا اور انتہائی مہنگا حربہ تھا، وہ دوران پرواز ہی تباہ کر دیا گیا۔ اور یہ کارنامہ کسی مغربی نیٹو ملک نے نہیں بلکہ پاکستان نے انجام دیا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی کہ پاکستان اب صرف جوابی کارروائی کی اہلیت نہیں رکھتا بلکہ دشمن کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کا بروقت اور درست جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسکالپ میزائل، جسے اسٹارم شیڈو بھی کہا جاتا ہے، ایک جدید کروز میزائل ہے جسے فرانس، برطانیہ اور اٹلی جیسے نیٹو ممالک نے اپنی انتہائی خفیہ اور اہم کارروائیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ بھارت نے اسے فرانس سے حاصل کر کے نہ صرف خطے میں ایک اسٹریٹجک برتری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اسے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹرنس ہتھیار کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کی مار 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، انتہائی نیچی پرواز کر کے دشمن کے ریڈار سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نشانے پر انتہائی درست ضرب لگانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باعث اسے بھارتی دفاعی حلقوں میں ناقابل روک سمجھا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے اسے دوران پرواز نشانہ بنا کر تباہ کر دینا اس پورے بیانیے کو زمین بوس کر گیا ہے۔ اس واقعے نے صرف ایک ہتھیار کو روکا نہیں ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی فضائی توازن کو از سر نو ترتیب دے دی ہے۔ اگر پاکستان ایک اسکالپ جیسا اسٹیلتھ میزائل جو انتہائی نیچے پرواز کر کے دشمن پر جپٹتا ہے اسے بھی ٹریک اور تباہ کر سکتا ہے، تو پھر بھارت کے دیگر کروز میزائل جیسے برہموس کی وقت کیا رہ جاتی ہے۔ یہ اسٹریٹجک پیغام بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے دفاعی حلقوں تک بھی پہنچا ہے۔ اسکالپ میزائل کو گرانے کے لیے صرف ایک میزائل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک پورے نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بات صرف ایک زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کی نہیں ہے۔ اسکالپ جیسے میزائل کو مار گرانے کے لیے ایک مکمل، مربوط اور جدید ترین دفاعی نیٹ ورک درکار ہوتا ہے، اور اس میں شامل ہوتے ہیں جدید گراؤنڈ بیسڈ ریڈارز، سگنل انٹیلیجنس سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر کمپوننٹس اور AI سے تقویت یافتہ میزائل ٹریکنگ الگوریتمز، اور سب سے بڑھ کر قومی دفاع پر یکسو اور منظم عسکری قیادت۔ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل جنگی نیٹ ورک موجود ہے جو دشمن کی کسی بھی چال کا فوری اور مؤثر جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بھارت کی دفاعی حکمت عملی کا ایک بنیادی ستون یہ تھا کہ وہ مہنگے اور جدید ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان پر اسٹریٹجک دباؤ ڈال سکے۔ فرانس سے رافیل طیارے اور اسکالپ میزائل کا حصول اسی منصوبے کا حصہ تھا، مگر 7 مئی کو جب اسکالپ کو فضا میں ہی مار گرایا گیا تو اس ایک لمحے نے بھارتی خوابوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ دوستو، اسکالپ کی تباہی کے بعد ایک اہم سوال ابھر کر سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اب برہموس بھی پاکستانی ایئر ڈیفنس کے نشانے پر ہے؟ برہموس، جو کہ بھارت اور روس کا مشترکہ منصوبہ ہے، دنیا کے تیز ترین سپر سونک کروز میزائل میں سے ایک ہے۔ بھارت نے اسے گیم چینجر قرار دیا تھا اور پاکستانی تنصیبات پر پہلا وار کرنے کی صلاحیت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لیکن اگر پاکستان نے اسکالپ جیسے میزائل کو بھی انٹرسیپٹ کر لیا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب برہموس بھی ایک قابل روک میزائل بن چکا ہے۔ دوستو، دفاعی جنگوں میں ایک اہم ہتھیار نفسیاتی برتری ہوتا ہے۔ بھارت نے جدید اسلحے اور اربوں ڈالر کے معاہدوں کے ذریعے پاکستان پر یہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسکالپ کی تباہی نے یہ سارا نفسیاتی دباؤ پلٹ دیا ہے۔ اب دنیا یہ مان رہی ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر مستحکم ہے بلکہ وہ بھارتی جارحیت کا مؤثر، تکنیکی اور فوری جواب دے سکتا ہے۔ دوستو، اب بھارت کے لیے یہ محض ایک میزائل کی تباہی کا معاملہ نہیں رہا، اسے اپنے پورے دفاعی فلسفے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس کے اربوں ڈالر کے مہنگے ترین دفاعی پروگرامز، چاہے وہ رافال ہوں یا برہموس، سب پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اسکالپ یہ کسی عام جنگی میزائل کی طرح نہیں ہے بلکہ دشمن کے گہرائی میں موجود اسٹریٹجک اثاثوں جیسے کہ ایئر بیسز، کمانڈ سینٹرز یا نیوکلیر سائلوز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بھارت نے اس میزائل کو فرانس سے حاصل کر کے اسے پاکستان کے خلاف ایک اسٹریٹجک دباؤ کے طور پر متعارف کروایا تھا، مگر پاکستان نے اس کے تباہ کن پروفائل کو نہ صرف جانچ لیا بلکہ اس کے توڑ کے لیے مکمل ڈیفنس پلان بھی ترتیب دیا تھا۔ اس انٹرسیپشن کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان نے صرف ایک میزائل یا گن سسٹم پر انحصار نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل لیئرڈ اور سینرجائزڈ ڈیفنس نیٹ ورک موجود تھا۔
اس نیٹ ورک میں شامل تھے ریڈار چین، یعنی کہ پاکستان کے طویل رینج اور لو الٹیچیوڈ ٹریکنگ ریڈار جیسے کہ ایسا اور GCI ریڈارز اور اوور دا ہاریزن ریڈار سسٹمز نے ابتدائی طور پر اسکالپ کو ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ ڈیٹیکشن اس وقت ممکن ہوئی جب میزائل نے اپنے کروز الٹیچیوڈ پر لو لیول فلائٹ شروع کی۔ اسکالپ جیسے اسٹیلتھ میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنا دنیا کے بہترین ریڈار نیٹ ورکس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے ریڈارز نے یہ مرحلہ کامیابی سے عبور کیا۔ پھر ڈیجیٹل ٹریکنگ اور فیوژن سینٹرز آتے ہیں۔ پاکستان کی جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک نے تمام ریڈار فیڈز کو فیوزڈ کر کے ایک انٹیگریٹڈ ٹریک حاصل کیا۔ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی تھریٹ کلاسیفیکیشن الگوریتھمز نے اسکالپ کو ڈسٹنگوش کیا کہ یہ ایک کنونشنل ایئر کرافٹ یا ڈرون نہیں بلکہ ایک اسٹیلتھی کروز میزائل ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے الیکٹرانک سگنل انٹیلیجنس کا۔ الیکٹرانک سگنل انٹیلیجنس کے فضا میں فعال ہونے کے بعد اس کی سگنل ایمیشنز کو پاکستان کے سگنل انٹیلیجنس سسٹمز نے ڈیٹیکٹ کیا۔ ان ایمیشنز میں اس کے ایکٹیو ریڈار الٹیمیٹر، انرشل نیویگیشن سسٹم کی RF لیکیج اور آپریشنل ڈیٹا لنکس سگنیچر شامل تھے، جنہیں تکنیکی طریقوں سے کلاسیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر تھریٹ کی ٹائپ اور ٹریجیکٹری کنفرم کی گئی۔ اور چوتھا مرحلہ آتا ہے الیکٹرانک وارفیئر۔ اسکالپ کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کے گراؤنڈ بیسڈ جیمنگ سسٹمز اور ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹس نے اس کی GPS نیویگیشن اور گائیڈنس لنکس کو ڈسٹرب کیا، جس سے میزائل کی ٹریجیکٹری مختل ہوئی اور اسے انٹرسیپشن کے لیے کمزور بنایا گیا۔ جدید DRFM جیمرز نے اسکالپ کے سیکر کو سپوف کیا تاکہ وہ اپنے ہدف کو کھو بیٹھے۔ پانچواں مرحلہ آتا ہے میزائل ڈیفنس۔ اس تمام ڈیٹیکشن اور ڈسرپشن کے بعد پاکستان کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز نے کارروائی کی۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اس انٹرسیپشن کے لیے یا تو پاکستان کا HQ-9P لانگ رینج سسٹم یا پھر مقامی سلوشن استعمال کیا گیا۔ ان سسٹمز کی خصوصیت میں شامل ہیں ہائی سپیڈ انٹرسیپشن، یعنی کہ Mach 4+ کی سپیڈ سے انٹرسیپشن کرنا، ایڈوانس پراکسیمیٹی فیوزز اور ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ کیپیبلٹی شامل ہے۔ یہ میزائل انتہائی تیز رفتاری سے نشانہ بنا کر اسکالپ کو فضا میں ہی مکمل تباہ کر گیا۔ دوستو، اسکالپ کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد ایک سوال مائنڈ میں آتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسکالپ میزائل کو انٹرسیپٹ کیا ہو؟ روس یوکرین جنگ میں 2023 اور 2024 کے دوران روسی وزارت دفاع نے کئی مواقعوں پر دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرینی اسٹارم شیڈو میزائلوں کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز جیسے S-300، پینتھر S-1 اور S-400 کے ذریعے انٹرسیپٹ کیا ہے، مگر ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق بہت مشکل رہی ہے۔ دوسرا، یوکرین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فائر کیے گئے اسکالپ میزائلز نے اکثر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور روسی دفاعی نظام ان سے نمٹنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ملک نے اب تک اسٹارم شیڈو یا اسکالپ کی انٹرسیپشن کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ اسرائیل نے، نہ امریکہ نے، نہ چین نے اور نہ ہی کسی نیٹو ملک نے۔ اس لحاظ سے پاکستان کی طرف سے مئی 2025 میں بھارتی اسکالپ میزائل کو فضا میں کامیابی سے انٹرسیپٹ کر کے تباہ کرنا دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا تصدیق شدہ واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ تکنیکی، اسٹریٹجک اور نفسیاتی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اسکالپ کی انٹرسیپشن دنیا میں پہلی یا نایاب ترین انٹرسیپشن کیٹیگری میں آتی ہے۔ اسے گیم چینجنگ انٹرسیپشن اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک ہتھیار کی تباہی نہیں بلکہ دفاعی صلاحیت کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ مثال بن چکی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک اعلان ہے۔ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ صرف دفاع کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ہائبرڈ جنگ کے ہر پہلو، چاہے وہ سائبر ہو، الیکٹرانک وارفیئر ہو، فضائی یا انٹیلیجنس میں بھی صف اول کی طاقت بن چکا ہے۔ یہ فتح نہ صرف تکنیکی، عسکری اور تصویراتی ہے بلکہ یہ پاکستان کے عزم، نظم اور دفاعی ذہانت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔